ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر تشریف لائے، کرم فرمایا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ علی کہاں ہیں، تو بتایا کہ وہ کہیں باہر گئے ہیں۔ تو نبی پاک باہر تشریف لائے تو آپ ایک مٹی کے ٹیلے پر یا مٹی والی زمین پر آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، بس وہ دن ہے، کہتے ہیں آج کا دن ہے، مجھے اپنے نام سے زیادہ اس کو نیت سے زیادہ پیار ہے۔ اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے شعر میں لکھی نا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ کیا بات ہے اللہ۔ امام نسائی نے سنن الکبریٰ کے اندر اور الخصائص کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، طویل حدیث ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے راوی خود امام علی بھی ہیں اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ایک غزوے میں تھے، طویل حدیث ہے، مختصر بیان کرتا ہوں۔ ہم دونوں اس غزوے کے اندر ایک زمین پہ سو گئے، تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہمیں بیدار کیا اور ہم زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، اور اسی وقت میں حضرت عمار فرماتے ہیں اسی واقعے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو ابو تراب کا لقب دیا، کیونکہ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے جسم پر گرد و غبار تھا، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے، پیار سے اور محبت بھرے انداز میں فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جائیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے جس طرح نسائی نے نقل کیا، ابو تراب کا جو واقعہ ہے وہ یہی موقع ہے۔ عمار بن یاسر بھی کہتے ہیں کہ اسی موقع پر آپ کو ابو تراب کہا گیا، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس طرح نقل کیا جاتا ہے کہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ساتھ وہ ناراضگی ہو گئی، گھر سے نکل گئے اور مٹی پر لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو تراب کھڑے ہو جائیے۔ یہ واقعہ نہیں ہے، درست یہی واقعہ ہے کہ جو امام نسائی نے خصائص کے اندر ذکر کیا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس لقب کے حوالے سے عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر یہ لقب آپ کو دیا گیا، اسی موقع کے اوپر، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔